तेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। تو چوتھے رکوع کا، چھٹے پارے کے چوتھے رکوع کا ایک خلاصہ، اس میں مضامین کون کون سے ہیں؟ اس میں پہلا مضمون، جو پہلا ٹاپک ہے چوتھے رکوع کا، وہ پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر جو عیسائی ہیں، عیسائی نصارہ، ان کے ایک غلط عقیدے کو کیا کیا ہے؟ درست کیا ہے، ان کے غلط عقیدے کی اصلاح کی ہے۔ وہ غلط عقیدہ کیا ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کہتے ہیں یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یا اللہ خود خدا کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کی، فرمایا کہ تم سب خود کو اللہ کا بندہ سب کہو۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ رہے ہو اور ان کو رب سمجھتے ہو یا خدا کا بیٹا سمجھتے ہو، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود کو خدا نہیں کہتے تھے، وہ تو خود کو اللہ کا بندہ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ جیسا کہ آپ نے پڑھا بھی ہے، نہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ 16ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب چھوٹے تھے اپنی والدہ حضرت مریم کی گود میں انہوں نے گفتگو کی نا، چھوٹے بچے ہوتے ہوئے گفتگو کلام کیا، تو ان کا جو پہلا جملہ تھا وہ کیا تھا؟ قال انی عبد اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود کے اندر یہ بات کہی تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس رکوع میں ایک بات تو اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کو اللہ کا بندہ سمجھتے تھے اور ان کو اس میں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں تھی۔ اسی طرح فرشتے بھی اس بات میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، وہ بھی خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا بندہ۔ یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بھی خود کو اللہ کا بندہ ہی کہتے اور سمجھتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا عار اور شرم محسوس نہیں کرتے، اور فرشتے بھی خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا بندہ ہی سمجھتے ہیں۔ ایک تو اس بات کی یہاں پہ اصلاح ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھنے سے شرم محسوس کرتے ہیں، خود کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتے اور تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح ایک اور مضمون اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے بھی اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل، واضح نشانی قرآن مجید کی شکل میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شکل میں آ چکی ہے، لہذا تمہیں چاہیے اب اس پر ایمان لے کر آؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ 2 باتیں ہو گئی۔ اور ایک اور اہم بات جو بڑی ہی دلچسپی کا باعث ہوگی آپ کے لیے، اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات بتائے ہیں وراثت کے۔ کس کے احکامات؟ وراثت سمجھتے کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا مال و دولت جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کر گیا ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، جو بھی ہے، وہ سارا کا سارا کیا ہوتا ہے؟ اس کی وراثت ہوتی ہے۔ اور وہ کس میں تقسیم ہوتی ہے؟ جو بعد میں جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں وغیرہ، ان کو مل جاتی ہے۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے چند احکامات بتائے ہیں۔ وہ احکامات کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک شخص فوت ہو گیا اور وہ کلالہ ہے۔ کیا ہے؟ کلالہ۔ یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے کلالہ۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد وغیرہ، کوئی اولاد اس کی نہیں ہے، لیکن اس فوت ہونے والے آدمی جو کہ کلالہ ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی ایک بہن ہے، ایک بہن اس کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس آدمی کا جو ترکہ ہے، ساری وراثت ہے، اس میں سے آدھا ترکہ کس کو مل جائے گا؟ بہن کو۔ آدھی جائیداد اس کی بہن کی، باقی آدھی کیا ہے وہ بعد میں بتائیں گے، لیکن آدھی کس کو ملے گی؟ اچھا، اور اگر الٹ ہو جائے کہ اس کی بہن فوت ہو گئی، بہن فوت ہوئی اور بہن کی کوئی اولاد نہیں ہے، اکیلا یہ بھائی ہے بس، تو اس کی ساری وراثت، ساری جائیداد کس کو ملے گی؟ بھائی کو۔ یعنی بہن فوت ہو جائے تو سارا ترکہ بھائی کو مل جائے گا، اور اگر بھائی فوت ہو جائے تو بہن کو آدھا ملے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ان کی اپنی کوئی اولاد نہ ہو۔ اچھا، اگر ایک آدمی فوت ہوا، اس کی ایک بہن نہیں ہے بلکہ کتنی ہیں؟ 2 بہنیں ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کا ٹوٹل جو ترکہ ہے، جو اس کی وراثت ہے، اس کے 3 حصے کیے جائیں گے،
اور یہ 2 حصے الگ کر لیں گے، جس کو 2/3 بولتے ہیں. 3 حصے کر کے جو 2 حصے ہیں، یہ 2 حصے دونوں بہنوں کو دے دیں گے، ایک اس کو اور ایک. ٹھیک ہو گیا. اور اگر ایک شخص فوت ہوا، اس کے بہنیں 2 نہیں ہیں اس کی بلکہ زیادہ ہیں، اور صرف 2 بہنیں ہی نہیں ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ مرد بھی ہیں، یعنی بھائی بھی ہیں، فوت ہونے والے کے بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب سارا انہی پہ ڈیوائیڈ ہوگا، اور ڈویژن ایسے ہوگی کہ بہن کو بھائی کا آدھا ملے گا. یعنی اگر مثال کے طور پہ بھائی کو ملا 1 لاکھ تو بہن کو ملے گا 50,000. تو بہن اور بھائی اگر فوت ہو جانے والے کے زیادہ ہیں، بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، تو پھر سارا ہی بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا. لیکن کیسے ہوگا؟ کہ بھائی کو بہن کا دگنا ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تفصیل بیان کی ہے. اب آپ ترجمہ دیکھیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن یستنکفا، لن یستنکفا کا معنی یہ ہے ہرگز شرم محسوس نہیں کرتے. لن یستنکفا، ہرگز شرم محسوس نہیں کرتے. المسیح عیسیٰ علیہ السلام، ان اس بات سے کہ یکونا وہ بن جائیں عبدا للہ اللہ کے بندے. تو محاورہ ترجمہ یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام اللہ کے بندہ بننے میں شرم محسوس. ولا الملائکۃ المقربون، ولا اور نہ ہی الملائکۃ فرشتے، یعنی فرشتے بھی شرم محسوس نہیں کرتے. المقربون جو مقرب ہیں، یہ المقربون سے مراد یعنی جو مقرب ہیں، یعنی مقرب فرشتے، یعنی جو فرشتے اللہ کے مقرب ہیں. آپ جانتے ہیں وہ کتنے فرشتے ہیں؟ فرشتے تو سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن 4 فرشتے اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب ہیں. حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل. ٹھیک ہو گیا. جبرائیل جو انبیاء پر وحی لاتے ہیں، عزرائیل جو لوگوں کی جان نکالتے ہیں، اور میکائیل اور اسرافیل، میکائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ نے کوئی بارش کی اور روزی کی ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں. اور اسرافیل علیہ السلام وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو قیامت کے دن کیا کریں گے؟ سور پھونکیں، ایک باجے کی طرح کا ہوگا. اس کو جب وہ اس میں پھونک ماریں گے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوگی جس سے سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے، موت واقع ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی. تو یہ 4 فرشتے اللہ کے مقرب فرشتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مقرب فرشتے بھی کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کرتے. کس بات میں؟ کہ اللہ کے بندے بن جائیں. جب وہ اللہ کے بندے بننے میں شرم محسوس نہیں کرتے تو پھر تم انہیں اللہ کی بیٹیاں کیوں کہتے ہو؟ سمجھ آ گئی؟ دیکھیے، وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو کوئی شرم محسوس کرے، عن عبادتہ، اس کا بندہ بننے سے، اس کی بندگی سے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اس کی بندگی سے یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ، وَمَن اور جو کوئی يَسْتَنْكِفْ شرم محسوس کرتا ہے، عن عبادتہ اس کی بندگی سے، وَيَسْتَكْبِرْ اور وہ تکبر کرتا ہے، تو فَسَيَحْشُرُهُمْ تو ان قریب اللہ ایسے لوگوں کو جمع کرے گا، الیہ اپنی طرف، جمیعا ساروں کو اپنی طرف جمع کرے گا. کس لیے؟ سزا دینے کے لیے. بات سمجھ آئی؟ میں ریپیٹ کروں یا رہنے دوں آگے چلوں؟ فَسَيَحْشُرُهُمْ تو ان قریب وہ انہیں جمع کرے گا، الیہ اپنی طرف، جمیعا اکٹھا کر کے، سب کو ملا کر. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فَأَمَّا الَّذِينَ بس وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور انہوں نے کام کیے، عمل کیے انہوں نے، الصالحات اچھے. وَعَمِلُوا کا معنی اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے، فَيُوَفِّيهِمْ تو اللہ پورا پورا دے گا ان کو، فَيُوَفِّيهِمْ تو وہ پورا پورا دے گا ان کو، اجورہم ان کا اجر، ان کا بدلہ. فَيُوَفِّي میں نے پورا پورا دے دینا، تو وہ پورا پورا دے گا ان کو. فَيُوَفِّيهِمْ تو وہ سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. تو وہ اللہ یعنی پورا پورا دے گا ان کو، اجورہم ان کا بدلہ، وَيَزِيدُهُمْ اور انہیں اور زیادہ دے گا. یزیدو سے اسی سے آپ نے اردو میں ایک لفظ سنا ہے زیادہ، تو زیادہ کا لفظ وَيَزِيدُ یہ عربی سے ہی نکلا ہے. وَيَزِيدُهُمْ اور انہیں اور زیادہ دے گا، من فضلہ اپنا فضل، اپنا
آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ اسْتَنْكَفُوا، جنہوں نے شرم محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا۔ کس بات سے شرم محسوس کی؟ علی رضا نقوی، اللہ کا بندہ بننے سے۔ ہاں، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرم محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ، تو وہ ان کو عذاب دے گا، عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ عذابًا کا معنی عذاب، علیمًا کا معنی دردناک، یعنی جس سے ان کو تکلیف ہوگی، درد ہوگا، ان کو اذیت ہوگی۔ ذری بات ہے، بغیر اذیت کے تو سزا کا کنسیپٹ نہیں ہوتا نا۔ کسی کو سزا دیں اور اسے مزہ آئے، اس کو تکلیف ہی نہ ہو، تو وہ سزا تو نہ ہوئی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اللہ ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں اور اللہ کا بندہ بننے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اللہ ان کو کیا دیں گے؟ عذاب دیں گے، دردناک عذاب۔ وَلَا يَجِدُونَ، اور وہ لوگ نہیں پائیں گے، لَهُمْ، اپنے لیے، وَلَا يَجِدُونَ، اور وہ نہیں پائیں گے، لَهُمْ، اپنے لیے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، مِن دُونِ اللَّهِ، وَلِيًّا، کوئی دوست، وَلَا، اور نہ ہی، نَصِيرًا، کوئی مددگار۔ ان لوگوں کا اللہ کے سوا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا اور اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی، اور اللہ نے ان کی مدد کرنی نہیں، اللہ تو ان کو سزا دیں گے۔ جب اللہ سزا دیں گے تو اللہ کے علاوہ ان کو کوئی اور دوست اور مددگار، دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، کسی کو سزا ملے تو کوئی چھڑوا کے لے بھی جاتا ہے، کوئی سفارش ہو جاتی ہے، سزا معاف ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن کوئی مجرم بچ نہیں سکے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاء، یقیناً آ چکی ہے، قد جاء، یقیناً آ چکی ہے، کم کا معنی تمہارے پاس، برہان، ایک دلیل، برہان میں نے دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا اور ہم نے اتارا، الیکم، تم پر یا تمہاری طرف، نورم مبینہ، نورم میں نے روشنی، روشنی، مبینہ، بالکل واضح۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا، اور انہوں نے مضبوط پکڑ لیا، وَاعْتَصَمُوا، اور انہوں نے مضبوط پکڑ لیا، بِہِ، اسے، فَسَيُدْخِلُهُمْ، تو بہت جلد وہ ان کو داخل کرے گا، فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں، تو بہت جلد وہ انہیں داخل کرے گا، فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں۔ فی رحمت کا معنی رحمت میں، اور منہ کا معنی اپنی رحمت میں ان کو داخل کرے گا اللہ تعالیٰ، وفضل، اور اپنے فضل میں، ویہدیہم، اور وہ ان کو دکھائے گا، ویہدیہم، اور وہ ان کی رہنمائی کرے گا، الیہ، اپنی طرف، صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی۔ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں، اللہ کیا کرے گا؟ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا، ویہدیہم، اور ان کی رہنمائی کرے گا، الیہ، اپنی طرف۔ کس چیز کی رہنمائی؟ صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی۔ آگے وہ بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے شروع میں، یستفتونک، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور اس کا معنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یستفتونک، کہ یہ لوگ آپ سے فتویٰ لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں؟ یستفتونک، یہ لوگ آپ سے فتویٰ لیتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ، یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ اور میں نے بتا دیا کلالہ کس کو بولتے ہیں بھائی؟ کلالہ وہ شخص کہا جائے گا کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اوپر سے اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اور نیچے اس کی اولاد بھی، بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے، اس کے بارے میں۔ یفتیکم، قل اللہ، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ، یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ وہ فتویٰ کیا ہے؟ سنو، اگر امرؤن، ایک آدمی، ہلاکا، فوت ہو جائے، لیس لہ، نہیں ہے اس کا، ولدن، کوئی اولاد، ولہ، اور اس کی ایک اختن، بہن ہے، ولہ اختن، اور اس کی ایک بہن ہے، تو فلہا، پس اس بہن کو ملے گا، فلہا، اس بہن کو ملے گا، نصف ما ترک، جو اس کا ترکہ ہے اس کا آدھا اس کو ملے گا۔
وَهُوَ يَرِثُهَا وَهُوَ اور وہ شخص يَرِثُهَا اس کا وارث ہو جائے گا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی بہن فوت ہو جائے اور بہن کی کوئی اولاد نہ ہو تو یہ بھائی اس کا سارے ترکے کا کیا ہو جائے گا؟ وارث ہو جائے گا، مالک ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ اس کا ترجمہ دیکھیں، ترجمے میں دیکھیں ذرا، فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ بس اگر وہ دو بہنیں ہوں تو فَلَهُمَا ان دونوں بہنوں کو ملے گا الثلثان 2/3 2/3 مما ترک جو اس نے چھوڑا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً وَرِجَالًا وَنِسَاءً وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً ان کانو اور اگر ہیں وہ اخوتاً بہن بھائی، رجالاً مرد بھی ہیں، ونساءً اور عورتیں بھی ہیں، تو فللذکری مرد کو ملے گا مثل حظ الانثیین 2 عورتوں کے برابر، 2 عورتوں کے برابر، ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر ملے گا۔ مطلب کیا ہے؟ ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر، یعنی ہر مرد کو ہر عورت کا ڈبل ملے گا، یعنی ایک مرد کا جو حصہ ہوگا وہ 2 عورتوں کا ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ یبین اللہ لکم اللہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں ان تضلوا تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔